السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو جس کا ٹاپک سورۃ الکہف ہے، آج کی ہم اس ویڈیو میں سورۃ الکہف کا تعارف، مرکزی موضوع، بنیادی مضامین اور جو مین پوائنٹ ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ ان کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم سورۃ الکہف کی جو ایکسرسائز ہیں ہم اس کو حل کریں گے۔ تو جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم اس کا تعارف جو ہے وہ ہم ریڈ کرتے ہیں۔ سورۃ الکہف مکی صورت ہے، یہ قرآن مجید کی 18ویں صورت ہے۔ اس میں 12 رکوع اور 110 آیات ہیں۔ یہ صورت 15ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت میں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے اور الکہف کا معنی ہے غار۔ اس کو انڈر لائن کر لیجئے، یہ آپ کے MCQs میں شامل ہے۔ الکہف کا معنی کیا ہے؟ غار۔ اسی مناسبت سے اس کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ اہل مکہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح، ذوالقرنین اور اصحاب کہف کے متعلق سوالات کیے۔ یہ تین شخصیات ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کئی سال تک جن کے اوپر نیند طاری رکھی۔ ذوالقرنین اور اصحاب کہف کے بارے میں سورۃ الکہف میں جواب دیا گیا ہے اور روح سے متعلق جواب سورۃ بنی اسرائیل میں دیا گیا ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب اعلانیہ دعوت دین کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس ابتدائی زمانے میں کفار کے ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کو اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر ہمت اور حوصلہ دلایا گیا ہے کہ دعوت اسلام کے عظیم کام میں ہر دور میں داعیان اسلام کو تکالیف اٹھانا پڑتی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الکہف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جائے گا۔ ایک اور موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں اسے دجال کے فتنہ سے محفوظ کر لیا گیا۔ تو یہ جو 2 احادیث مبارکہ ہیں یہ سورۃ الکہف کی فضیلت کے بارے میں ہیں۔ تو جی سورۃ الکہف کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ اس سورت کا مرکزی موضوع انسان کو اس بات کا شعور دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے اور آزمائش میں پورا اترنے والا ہی حقیقی معنوں میں بندہ مومن کہلاتا ہے۔ بنیادی مضامین کیا ہے؟ سورۃ الکہف کا پہلا رکوع سورت مبارکہ کے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین کی وجہ سے خود کو غم میں مبتلا نہ کریں۔ اس کے بعد کون سا ٹاپک ہے؟ پوائنٹ ہے راہ حق میں پیش آمدہ مشکلات کے حوالے سے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا گیا۔ یہ لوگ صاحب ایمان تھے۔ اصحاب کہف کے بارے میں یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اصحاب کہف جو تھے یہ لوگ صاحب ایمان تھے۔ بادشاہ کے ظلم و ستم سے، اس کو بھی انڈرلائن کر لیجئے، یہ بھی آپ کے MCQs میں شامل ہے۔ بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے ایک غار میں جا کر پناہ لی۔ کس لیے؟ اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری فرما دی، اس کے بعد ان کو اٹھا دیا گیا۔ اصحاب کہف 309 سال تک غار میں سوئے رہے، اس کو بھی انڈرلائن کر لیجئے۔ 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو طاری کیا۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے دلیل تھا جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر رہے تھے۔ اصحاب کہف کا ذکر کر کے نصیحت کی گئی، یعنی اصحاب کہف کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں اور غافل لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اس کو بھی انڈرلائن کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی اہمیت کو مثال دے کر واضح کیا گیا ہے کہ سورۃ الکہف میں دنیا کی بے ثباتی اور عارضی ہونے کو مثال دے کر بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الکہف میں یہ آگے دوسرا پوائنٹ ہے، تیسرا پوائنٹ، سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا اور حضرت خضر علیہ السلام کے کچھ امور یعنی کچھ ایسے کام جو ایک عجیب اور حیران کن تھے، وہ کون سے ہیں؟ کشتی میں سوراخ کرنا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا میں ایک کشتی کے اوپر جب آپ سفر کر رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا، کشتی کا ایک پھٹا جو تھا لکڑی کا اسے پھاڑ دیا آپ نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تعجب کرنے لگے۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا تھا؟ بچے کو قتل کر دینا۔ راستے میں 2 بچے کھیل رہے تھے تو آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے، اور دیوار مرمت کرنا، یہ تیسرا امور تھا۔
دیکھیں تو اپنی تشویش کا اظہار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے تمام باتوں کی وضاحت کرتے ہوئے توجیہ بیان فرما دی اور فرمایا کہ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے حکم کی تعمیل میں انجام دیے گئے ہیں۔ تو جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا، تو چلیں تھوڑی سی اس کی ہم وضاحت کر دیتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ سفر کر رہے تھے، جس کشتی پر آپ سوار تھے وہ کشتی جو تھی خوبصورت تھی، اور وہ ایک اس کا جو ملاح تھا وہ ایک غریب تھا۔ تو کشتی جو تھی وہ دریا کے دوسرے کنارے پر جاتی تو وہاں پر ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا، اسے جو کشتی پسند آتی تھی وہ اس کو لے لیتا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسی لیے اس کشتی میں ایک عیب لگایا تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو نہ لے سکے اور جو غریب ہیں وہ اپنا روزگار جاری رکھ سکیں، یہ تھی اس کی توجیہ۔ اور اس کے بعد دوسرا امور کون سا تھا؟ بچے کو قتل کرنا۔ بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے کیوں قتل کیا؟ آپ نے اس لیے قتل کیا کہ جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا تو وہ بچہ جو تھا وہ قاتل بنتا، تو اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد دیوار مرمت کرنا۔ دیوار آپ نے کیوں مرمت کی؟ جب آپ ایک بستی میں داخل ہوئے تو وہاں پر ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی، اور اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا کچھ مال سونا اس طرح کے کچھ معاملات تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بغیر کسی معاوضہ لیے کہ اس کو سیدھا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی تعجب کرنے لگے کہ بستی والوں نے آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا اور آپ نے مفت میں ہی ان کا کام کر دیا۔ یہ تھے وہ 3 امور جو حضرت خضر علیہ السلام نے کیے، اور یہ ان کی توجیہ تھی، یہ ان کی حکمتیں ہیں، یہ ان کی حکمتیں ہیں۔ بظاہر دیکھنے سے تو یہ غلط کام ہے، لیکن ان کی حکمت یہ ہے کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بہت علم تھا۔ یہ وہ امور تھے، یہ آپ کے مختصر سوالات میں بھی شامل ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کا تذکرہ ہے۔ ذوالقرنین کا معنی کیا ہے؟ 2 کناروں والا۔ ذوالقرنین عدل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے حکمران تھے۔ ذوالقرنین کون تھے؟ ایک حکمران تھے وہ۔ ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلاتے ہوئے دیکھا تو انہیں پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے سے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے، یہ آپ کے MCQs میں شامل ہے۔ دیوار کس چیز کی بنائی گئی تھی؟ لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار بنا کر قید کر دیا۔ قرب قیامت یہی یاجوج اور ماجوج آزاد ہوں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ یہ فساد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ اور یہاں پر باکس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، کیا آپ جانتے ہیں، یہ آپ کے جنرل نالج کے لیے بھی ہے، یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہے۔ کس کی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہے۔ اس کے بعد نیچے سورۃ الکہف کے آخر میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دیں کہ سب سے زیادہ خسارے والا وہ ہے جو دنیا کے پیچھے پڑا اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی آخرت کا منکر ہو گیا، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس کی نعمتیں ہیں۔ اور نیچے دعا دی ہوئی ہے، کاموں میں آسانی اور حصول رحمت کی دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تو جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ ان پیاری پیاری دعاؤں کو بھی ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں جو آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ تو جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری سورۃ الکہف جس کا ہم نے تعارف، مرکزی موضوع، بنیادی مضامین اور جو مین پوائنٹ تھے جو MCQ سے ہم نے ان کو انڈر لائن کیا۔ اب چلتے ہیں ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف، MCQs کی طرف۔ تو جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایکسرسائز MCQs ہیں اس کے۔ اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی۔ اصحاب کہف نے کہاں پناہ لی؟ غار میں پناہ لی۔ کس وجہ سے؟ بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ نے پناہ لی۔ اس کے بعد ہے کہف کا معنی کیا ہے؟ کہف کا معنی ہے غار، اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیں، یہ بھی صحیح آپشن اس کا جو ہے وہ غار ہے۔ اصحاب کہف غار میں سوئے رہے، کتنے سال آپ غار میں سوئے رہے؟ 309 سال۔ 309 سال، پیچھے بھی میں نے آپ کو تعارف میں اس کو انڈر لائن کروا دیا تھا۔ 309 سال اصحاب کہف جو تھے وہ غار میں سوئے رہے تھے۔ اس کے بعد ہے ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو 2 پہاڑوں کے درمیان قید کیا۔ کس طرح قید کیا؟ ایک دیوار بنائی تھی، اور وہ دیوار کس چیز کی تھی؟ لوہے اور تانبے کی دیوار بنا کر
ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو قید کیا، یہ اس کا صحیح آپشن ہے۔ اس کے بعد ہے یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی اولاد ہیں؟ سام، حام، یافس، کنعان، یہ سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اور یاجوج اور ماجوج کس بیٹے کی اولاد میں سے ہیں؟ یافس کی اولاد ہیں۔ اس کے بعد ہے مختصر جواب دیں، سوال نمبر 2 ہے آپ کا، مختصر جواب دیں، سورۃ الکہف کا مرکزی موضوع بیان کریں۔ سورۃ الکہف کا مرکزی موضوع بیان کیجیے۔ جی تو یہاں آ جائیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، مرکزی موضوع آنسر نمبر 1 میں نے اوپر مینشن کر دیا ہے اور انڈر لائن بھی کر دیا ہے۔ سورۃ الکہف کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ اس صورت کا مرکزی موضوع انسان کو اس بات کا شعور دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے اور آزمائش میں پورا اترنے والا ہی حقیقی معنوں میں بندہ مومن کہلاتا ہے۔ یہ ہے آپ کا آنسر نمبر 2۔ اس کے بعد ہے آپ کا کویسچن نمبر 2 کون سا ہے؟ ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ ہے آنسر نمبر 2، ہم اس کا دیکھیں گے۔ یہ نیچے میں نے اس کو انڈر لائن کر دیا ہے، آنسر نمبر 2۔ ذوالقرنین کا معنی 2 کناروں والا ہے۔ ذوالقرنین عدل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے حکمران تھے۔ ذوالقرنین کا تعارف پوچھ رہے ہیں، ذوالقرنین کون تھے؟ ذوالقرنین کا سب سے پہلے آپ نے معنی بیان کرنا ہے، معنی بیان کرنے کے بعد وہ کون تھے؟ حکمران تھے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے تھے۔ یہ ہے آپ کا آنسر نمبر 2۔ اس کے بعد چلتے ہیں آنسر نمبر 3 کون سا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کے 3 حکمت بھرے امور تحمیر کریں۔ خضر علیہ السلام کے 3 حکمت بھرے امور وہ کون سے تھے جو میں نے آپ کو ابھی یہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ بھی میں نے بتایا ہے، یہاں پر یہ میں نے انڈر لائن بھی کر دیا ہے۔ آنسر نمبر 3 حضرت خضر علیہ السلام کے کچھ امور، یعنی یہاں پر اب یہ آنسر ہے کشتی میں سوراخ کرنا۔ 3 امور کی انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے 3 امور پوچھے ہیں، وہ ان میں سے پہلا امور کون سا ہے؟ کشتی میں سوراخ کرنا، دوسرا بچے کو قتل کرنا اور تیسرا دیوار مرمت کرنا۔ تو آپ اگر یہی 3 امور، کشتی میں سوراخ کرنا، بچے کو قتل کرنا اور دیوار مرمت کرنا، اگر آپ صرف یہی 3 چیزیں لکھ دیں گے، یہی 3 امور ہی لکھ دیں گے تو آپ کا آنسر جو ہے وہ اس میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر آپ کا 4 ہے، سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جی تو اس کا مقصد جو ہے وہ اصحاب کہف کا ذکر کر کے نصیحت کی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ اہل ایمان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں اور غافل لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور غافل لوگوں سے دور رکھیں۔ جیسے انہوں نے اصحاب کہف نے حکمران سے تنگ آ کر، بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو ان سے دور کر کے غار میں رکھا اپنے آپ کو، تو یہ اس کا مقصد ہوگا۔ اس کے بعد آنسر نمبر 5 ہے، یاجوج اور ماجوج سے کیا مراد ہے؟ جی تو اس میں ہم کریں گے، یہ باکس کے اندر ہے کہ آپ جانتے ہیں یاجوج اور ماجوج سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہے، یافس کی اولاد ہے۔ اور اس کے بعد آپ لکھیں یاجوج اور ماجوج کو زمین میں قتل کرنے کی، جی اس کا آپ آنسر آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں اور قرب قیامت یاجوج اور ماجوج آزاد ہوں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ یہ فساد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو آپ اس طرح بھی اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے تھے مختصر سوالات جن کے ہم نے جوابات کو انڈر لائن بھی کیا اور آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سمجھا۔ اور اس کے بعد ہے تفصیلی جواب اس کا، سورۃ الکہف کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو جی بنیادی مضامین میں میں صرف آپ کو مین پوائنٹ جو ہے وہ ذکر کر کے بتا دیتا ہوں، اور یہاں پر میں نے انڈر لائن بھی کیے ہیں، مزید ان کی ڈیٹیل آپ آگے خود لکھیں گے۔ سورۃ الکہف کا پہلا رکوع سورۃ مبارکہ کے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ خاتم النبی جو مشرکین وجہ سے خود کو مبتلا نہ کرے۔ اس کے بعد یہ ایک پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا، راہ حق میں پیش آمدہ مشکلات کے حوالے سے مسلمانوں کو تسلی دی گئی، اصحاب کہف کا واقعہ سنایا گیا، یعنی ان کو کس طرح مشکلات پیش ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح غار میں رکھا، انہوں نے اپنے ایمان کو باقی رکھا، یہ۔ اور اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے، سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے حضرت خضر علیہ السلام، آپ ان کا جو ملاقات ہوئی، ان کے جو امور تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا، تو یہ چیز آپ واقعہ اس میں لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نوٹ کریں گے سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کا تذکرہ ہے، ذوالقرنین کسے کا معنی کیا ہے، ذوالقرنین کون تھے، تو ان کا آپ تعارف لکھیں گے۔ اس کے بعد یاجوج اور ماجوج لکھیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الکہف کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، تو آپ ان سب پوائنٹ کو نوٹ کریں گے اور یاد کریں گے۔ تو یہ آپ کا
تفصیلی جواب بن جائے گا۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔